معاملہ یہ اکثر باتیں چلتی رہتی ہیں، سوال کرنے والے سوال کرتے رہتے ہیں اور اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ تم نبی کو نور مانو یا نہ مانو، نبی کو تم جیسا ماننا چاہتے ہو ویسا مانو، مگر میرے نبی کی شان میں کوئی کمی نہیں آنے والی، کیونکہ میرے نبی کی شان بیان کرنے والا کوئی عنبر حسین نہیں، کوئی آپ نہیں، بلکہ میرے نبی کی شان بیان کرنے والا اللہ رب العزت خود ہے، جو بعض کو قسمیوں کو ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ میرے محبوب کی شان بتانے والا کوئی اور نہیں، اللہ رب العزت، کوئی جتنی گھٹانا چاہے گھٹانے، اور باقی اگر وہ گھٹانے پر آئے تو پہنا تو اعلیٰ حضرت کا، اعلیٰ حضرت تو اس عسکری کا نام ہے جو قصر اسلام کے برج پر کما بدست ستادہ کھڑا، یعنی کمان کھینچ کر کھڑا ہے کہ کوئی بدعقیدہ آئے تو یہی مار گرا دیا جائے، بے شک سبحان اللہ، احمد رضا خان کو اس کا نام ہے، اس عسکری کا نام ہے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ وہ میلاد کا اعتراض کرتے رہے، اعلیٰ حضرت بریلی کی زمین سے چیخ کر بولے ڈالیں گے حشر تک پیدائش مولا کی دھوم، بے شک سبحان اللہ، ڈالیں گے حشر تک پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گرا دیں، سبحان اللہ، بے شک، خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا دے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب جب محبوب کو بھیج دیا، یعنی ہم نے بھیج دیا، تو صرف یوں نہیں بھیجا، اب معاملہ یہ ہے، دیکھیے حالانکہ بات پر غور کریے گا، وہیں پہنچ جائیں گے جہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے میلاد کری، میلاد کا پروگرام کیا، سب سے پہلے کسی ایک آدمی کو یا کمیٹی والے کے پاس گئے ہوں گے، جیسے آپ کی بستی کے امام صاحب جو ہیں حضرت، ان کے پاس گئے، انہوں نے مولانا مشتاق صاحب سے رابطہ کیا، پھر اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے تو جگہ چنی کہ جلسہ کرنا کہاں پر ہے، میلاد کرنی کہاں پر ہے، اسٹیج کہاں پہ لگانا ہے، ظاہر سی بات ہے چنی ہو گئی، ایسا تو کسی گھر میں تم نے اسٹیج لگا دیا، چھت کے اوپر لگا دیا، کو تم نے چنا، پھر لوگوں کو بلایا، لوگوں کو جمع کیا، لوگ جب جمع ہو گئے تب یہاں پر محفل میلاد ہے۔ اب جب اللہ رب العزت نے محبوب کو ہم نے بھیج دیا تو پھر ایک میلاد اللہ رب العزت نے دی، وہ کیسے کری، وہ کیوں کری کہ جب میرے محبوب کو بھیجنا تھا تو اللہ نے چنا، پوری 18,000 عالم میں سے اس عالم کو چنا، اس عالم میں سے مکے کی سرزمین کو چنا، مکے کی سرزمین میں سے حضرت عبداللہ کے گھر کو چنا، حضرت عبداللہ کے گھر میں پھر اپنے محبوب کو بھیجا۔ اس کے بعد اللہ نے چنا کہ اللہ نے انسانوں کو چنا، انسانوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا، حضرت ابراہیم کے 2 بیٹوں میں سے حضرت اسماعیل کو چنا، اس کے بعد بنو کنانہ کو چنا، پھر اس میں سے بنو قریش کو چنا، پھر اس میں سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم میں سے حضرت عبد المطلب کو چنا، عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ کو چنا، اور پھر چننے کے بعد اپنے محبوب کو تب بے شک سبحان اللہ، پوری تیاری کری۔ اب جیسے معاملہ یہ ہے کہ ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے نبی نور ہے، اور قرآن کی آیت بھی میں نے پڑھی، ہو سکتا ہے تو بدعقیدہ ہے، تمہارے سامنے قرآن کی دوسری آیت پڑھے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا قل انما انا بشر مثلکم، وہ تمہارے پاس آ کے کہے کہ سیدھا پور والے میاں تو بتا کے تھے نبی نور ہے، مگر قرآن ہی میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ محبوب، اور محبوب نہیں کہلوا رہا ہے، محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تب آپ کیا جواب دیں گے؟ تو یہ بات بتاتے چلے، ضروری ہمیں پر ہے، یعنی علماء حضرات پر ہی ہے، وہ عوام کو بتاتے رہے، جب تمہارے پاس کوئی ایسا بدعقیدہ آوے اور کہے کہ تم تو نور کہتے ہو تو قرآن کی آیت تو یہ ہے قل انما انا بشر مثلکم، تو تم صرف اس سے اتنا کہنا کہ مجھ کو اس آیت کا شان نزول بتا دو۔ شان نزول بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس آیت کا شان نزول بتا دو، اگر قرآن کی آیت ہے جھٹلا کوئی سکتا نہیں، کوئی جھٹلا دکھا دیا نہیں، وہ قرآن سے نکال کے دکھائے تو جائے، قرآن کی آیت ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے میرے محبوب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو بھی پسینہ آتا ہے، ہمیں بھی پسینہ آتا ہے، آپ کو بھی بھوک لگتی ہے، ہم کو بھی بھوک لگتی ہے، سب کچھ تو ایک جیسا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ عائشہ تم کو بھی پسینہ آتا ہے، ہم کو بھی پسینہ آتا ہے، مگر بات یہ ہے کہ میں تم میں سے ہوں مگر تم جیسا نہیں۔ بے شک سبحان اللہ، کوئی آ کر کہے کہ معاذاللہ میں ہماری طرح ہے تو اس سے یہ اور یہ آیت پڑھے تو کہنا کہ یہ آیت کا معاملہ یہ ہے کہ محبوب تمہارے تمام کمالات کو دیکھ کر کے سورج کو میرے آقا نے پلٹا دیا،
चांद को बीच से तोड़ दिया, कंकरियों को मुट्ठी में कलमा पढ़ा दिया। महबूब तुम्हारे तमाम कमालात को देख कर कोई तुम्हें खुदा न कहे बैठे, लिहाजा कह दो कि मैं तुम्हारी तरफ। फिर एक अक्सर सवाल होता है कि कब्र में हुजूर, अच्छा ये अभी जल्दी की बात है कि कब्र में हुजूर खुद तशरीफ लाएंगे या तस्वीर दिखाएंगे। तो देखिए एक मामला ऐसा है, एक पीर साहब थे, उनके पास एक शख्स गया, उसने कहा हुजूर मेरी मुताले के मुताबिक तस्वीर नहीं करते भाई, कि मेरे मुताले के मुताबिक और मेरे इल्म के मुताबिक तब नंबर में तुम ठीक करो, बात है चले गए। अच्छा मामला ये कोई आम आदमी कहे तो बात अलग होती है, और पीर या कोई आलिम कोई बात कहे तो फिर दलील हो जाएगा, और दलील यूं ही नहीं होती जबकि दलील पर दलील मांगी जाती है कि आपने कहा कहाँ से। तो मुरीद ने पूछा कि हुजूर आप फरमाते हैं कि हुजूर बनफ्से नफीस को तशरीफ लाएं, और आपने कहा कि तस्वीर की बात कही, तो उन्होंने फरमाया कि बात ये नहीं है किसी, ये मामला अकीदे का है। अगर कोई तस्वीर पर अकीदा रखता है तो तस्वीर दिखाई से काम चलेगा, कोई ताका झाकी खिड़कियों से अकीदा रखता है तो खिड़कियों का मामला होगा। मगर देखिए असल बात है क्या, बात यह है जैसे तस्वीर जो होती है वो तस्वीर वो असल शय नहीं हुआ। अगर कोई आपके पास आवे और कहे कि हुजूर माज़अल्लाह कब्र में तशरीफ नहीं लाएंगे और तस्वीर दिखाई जाएगी, कुछ लोग ये कहते हैं कि इंसान की जो कब्र होगी, जो जहाँ पर भी कब्र हो वहाँ से वो हुजूर की कब्र तक रास्ता हट जाएगा, और फिर वहाँ से गुंबद खजरा की जाली दिखाई जाएगी, फिर उससे पूछा जाएगा। जब सवाल फरिश्ते का जरा सवाल समझिए, सवाल ये है कि इनके बारे में क्या कहते हैं। हाज़ा रुजुल है ना, अरबी में हाज़ा का माना ये होता है और जालिका का माना वो होता है। सवाल जो है सवाल में ही जवाब है, ये जो खिड़की जो ताका झाकी ये नहीं पूछा ही जाएगा इसके बारे में क्या कहता है। अब आप बताइए, मिसाल के तौर पर वो पेड़ वहां लगा तो उसका कहेंगे कि पेड़, ये पेड़ कहेंगे या वो पेड़ कहेंगे, वो पेड़ कहेंगे, पेड़ यहाँ पर हाज़ा यहाँ के लिए जालिका वहाँ के लिए, तो सवाल में ही जवाब। अब जैसे तस्वीर का मामला है तो आप ऐसे समझ लें कि भाई जैसे अगर वो कहते हैं तस्वीर से मामला होगा, तो आप बताएं जैसे आपने रमजान का वक्त और आपने एक इफ्तार करी और अपने गांव वालों को बुलाया कि आज आपकी इफ्तारी हमारे साथ में इफ्तार करें। अरे इफ्तार हुई तो उस वक्त आपने एक जमजम के पानी का गिलास का फोटो खींचा और एक खजूर रखी उसका फोटो खींचा और वो रख दिया तर्जुमान और कहने लो इफ्तार करो। अरे क्यों, कहते तस्वीर ही तो है, तो तुमसे यही तो कहेगा कि भाई तुम मजाक करना था, यहाँ पे कर लेते, रोजे में करना जरूरी है, इसे चकरी पे खा लेते, और आप उससे कहें कि लीजिए इफ्तार करिए, तो क्या इफ्तार आप बताइए हो जाएगी तस्वीर से? नहीं होगी, तस्वीर से इफ्तार नहीं हो सकती, क्योंकि तस्वीर तस्वीर है, असल नहीं है। अब बात और अच्छा उलमा की हाजिर बात और बता दूं कि नबी के साथ मामला दूसरा है। अगर किसी आदमी की तस्वीर को तुम कह दो कि ये तस्वीर नहीं आदमी है तो सिर्फ ये झूठ है, और अगर नबी की तस्वीर को नबी कह दिया जाए तो फिर ये झूठ है, क्योंकि नबी की टोपी है, नबी नहीं। नबी का कुर्ता है मगर नबी नहीं है। नबी की औलाद है मगर नबी नहीं है। यहाँ मामला कुफ्र का है, फिर वो ऐसा शख्स काफिर हो जाए। तो हुजूर कब्र में बनफ्से नफीस तशरीफ खुद लाए और हमारा यही अकीदा है। खैर गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं, बात मिलाद की चल रही थी कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरा प्लान कर लिया कि किस तरीके से महबूब को कहाँ भेजना है, हमने भेजना है, जगह को चुना, तमाम चीजों को सुनने के बाद, सब कुछ करने के बाद जब सारी चीजें तय हो गई तो फिर महबूब को भेजा, और भेजने के बाद फिर पूरी खिलकत से, पूरी कायनात से फरमाता है अगर बुलंदी चाहते हो तो छोड़ दो पूरी कायनात को, आओ मुस्तफा के दरवाजे पर। तो फिर जाने वाले यूं गए हैं कि अबू बकर बनु तमीम को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, हजरत उमर बनु अदी को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, उस्मान बनु उमैया को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, अली बनु कुरैश को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, सुहैब रूम को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, हजरत अबू हुरैरा यमन को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, मगर बात यहाँ खत्म नहीं हुई, जिब्रील सिदरतुल मुंतहा को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर।
اور مانو چاہے نہ مانو، انبیاء ہوں تب، اولیاء ہوں تب، اشقیاء ہوں تب، اتقیاء ہوں تب، ائمہ ہوں تب، اقواس ہوں تب، اصحاب ہوں تب، ازواج ہوں تب، سب جنت کے دروازے پر، جنت مصطفیٰ کے دروازے۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اور سب کچھ محبوب کے لیے، کہ بریلی کا امام بولتا ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، کمائے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ تو اگر اس طرح کے کوئی سوالات ہوا کریں میلاد کو لے کر، خاص کر کے اکثر اعتراض ہوتے ہیں، اور ہمارے سنی جو ہیں وہ اکثر ایک لفظ کہے جاتے ہیں بھولے بولے 12 فات یا 12 وفات، یہ نہ کہا کریں، اسے ربیع الاول کہتے ہیں۔ صحیح بات، اب ربی لفظ ہے عربی کا، ربی کا معنی ہوتا ہے بہار، اول یعنی پہلی بہار، نام ہی بتا رہا ہے کہ بہار آ رہی ہے، بے تو شک، قیامت یوں ہی نہیں ہوتی، تو اسے ربیع الاول کہا گیا۔ جن کے نبی مر گئے وہ 12 فات کہیں، میرا نبی زندہ، تو ہمارے یہاں وفات نہیں ہوتی۔ میرے امام نے عقیدہ دیا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ۔ تو معاملہ دراصل یہ ہے کہ جب جسے بھی ذکر ہوا کہ ربیع الاول کا، تو ربیع کا تو بہار کب آتی ہے؟ بہار کب آتی ہے؟ یعنی جب پہلے خزاں ہو۔ بہار یعنی جسے عام زبان میں بہار کا موسم، جسے عام آپ لوگ زبان میں بسنت بہار، اس سے پہلے، یعنی بہار آنے سے پہلے شرط ہے کہ خزاں ہو، تب بہار آتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اسی طرح صبح صادق کب ہوتی ہے؟ جب اندھیرا ہٹا کالی کھل پڑی آ رہی تھی۔ تو مکے کی سرزمین پر کفر خزاں تھا، ظلمت خزاں تھی، اس خزاں کو مٹانے کے لیے اللہ نے حضرت آمنہ کے گھر میں سدا بہار پھول کیا، جن کا نام محمد رسول اللہ ہے، جن کے ہم اور آپ تمام سب کے سب امتی ہیں، جو ہم اللہ کے رسول کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اور لمبی سے چھوڑی لمبی ہونے کے بعد مجھے پتا چلا بہت سے لوگ تقریر کرنے والے کبھی وقت رات اور گفتگو کری جائے گی، گفتگو کو سمجھتے ہوئے ایک پیغام ضرور دے کر جاؤں گا، اس کے اوپر عمل کریے۔ دیکھیے، ہم اپنی زندگی کو جیتے ہیں، اپنا کھانا، اپنا پانی، اپنا سب کچھ کرنا تو ہم کرتے ہیں، مگر ایسے